کرتا ہے۔ حضرت بندہ نواز 7 سال کے تھے، صرف 7 سال کے، حافظ قرآن ہو گئے تھے 7 سال کی عمر میں، اور 7 سال کی عمر میں جب بیٹھتے تھے تو جتنے بچے اطراف اکناف ہوتے ایسے بیٹھتے تھے جیسے پیر کی خدمت میں مرید بیٹھا کرتے ہیں۔ حضرت بندہ نواز ان کو بلاتے، اپنے سامنے بٹھاتے اور ان کی بیعت لیتے۔ حضرت بندہ نواز کھاتے کچھ تو پورا نہیں کھاتے، کچھ کھا کے بچوں میں تقسیم فرماتے، یہ تمہارا تبرک ہے، کھا لو۔ عزیز دوستو، بچے بھی حیرت زدہ، اور بچوں کے دلوں میں اتنا ادب کیسے آ گیا؟ میرے دوستو، جو ولی ہوتا ہے نا، خود بخود اس کی بارگاہ میں لوگوں کے دل جھک جایا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، بندہ نواز غوث دراز کا حال بچپنے سے یہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے فیض پانا چاہا، ضروری سمجھا۔ عزیز دوستو، پھر وہ اورنگ آباد سے نکلے، تھے دلی والے، اصل تو دلی نہیں ہرات کے تھے، ان کا خاندان دلی آیا۔ دلی سے بندہ نواز غوث دراز 2 سال کی عمر میں اورنگ آباد آئے۔ اورنگ آباد سے پھر 13 سال کے قیام کے بعد، والد کے وصال کے بعد، بندہ نواز غوث دراز دلی پہنچے۔ حضرت پیر نصیر الدین چراغ دلی پر پہلی نگاہ پڑی، ادھر دل دے بیٹھے۔ عزیزان گرامی قدر، دل دے دیا۔ عزیز دوستو، پھر پلٹ کر کسی اور کی طرف بندہ نواز غوث دراز نے نہیں دیکھا۔ پہلی لو ایٹ فرسٹ سائٹ کہتے ہیں، پہلی نگاہ میں محبت ہو جانا۔ میرے دوستو، دنیا داروں سے ہوتی ہے تو انسان برباد ہو جاتا ہے، اور پیر سے ہوتی ہے تو انسان آباد ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حسینوں سے محبت ہو تو انسان بدنام ہو جایا کرتا ہے، اور اللہ والوں سے پیار ہو تو انسان آباد ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لو ایٹ فرسٹ سائٹ، پہلی نگاہ بندہ نواز کی پڑی۔ پیر نصیر الدین چراغ دلی پر نام بھی نہیں پوچھا، قربان ہو گئے۔ خطبہ سنا، ہوش نہیں کہ کتنی پیاری صورت ہے، قربان جائے ایسی صورت پر۔ عزیز دوستو، 15 سال کی عمر میں اپنے پیر کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دے دیا، تو پھر ایسے رہے۔ حضرت بندہ نواز غوث دراز فرماتے ہیں، 17 سال میں نے اپنی پیر کی خدمت میں ایسے گزارے کہ وہ اندر تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں دروازے پر بیٹھا ہوا ہوتا تھا۔ عزیز دوستو، کیا ضرورت ہے؟ خاندان حسینی خاندان ہے۔ عزیز دوستو، بچپنے سے ولایت حاصل ہے، اور ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ حضرت بندہ نواز غوث دراز فرماتے ہیں، 24 سال کی عمر میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو جو مقامات ملے تھے، اس کا صدقہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا تھا۔ 24 سال کی عمر میں حضرت بندہ نواز غوث دراز کو دیکھ کر حضرت پیر نصیر الدین چراغ دلی فرمایا کرتے تھے، اس بچے نے 70 سالہ بوڑھے کو پھر جوان ہونے کا شوق پیدا کر رہا ہے۔ عزیزان، اس کی عبادت دیکھو تو پھر جوانی مجھے لوٹ کر آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، غیر معمولی ان کی ہستی تھی، مگر 17 سال پیر کے دروازے پر بیٹھے رہے۔ کیوں؟ دنیا کو بتلانے کے لیے کہ لوگوں، اللہ یوں ہی نہیں ملا کرتا، اللہ اسی کو ملتا ہے جس کو سچا پیر مل جایا کرتا ہے، اور اللہ اس کو ملتا ہے جو پیر کی چوکھٹ پر بیٹھ جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہیں بندہ نواز۔ اور پھر جب وہ 38 سال کے تھے، حضرت نصیر الدین چراغ دلی نے بلاؤ محمد الحسینی کو، محمد الحسینی کو بلاؤ۔ 3 محمد اٹھے، 3 محمد آ رہے ہیں۔ حضرت نصیر الدین چراغ دلی نے فرمایا، تینوں کو مت بلاؤ، محمد غوث دراز کو بلاؤ۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت بندہ نواز غوث دراز حاضر ہو گئے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دلی نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا، 38 سالہ نوجوان۔ عزیزان گرامی قدر، اس وقت حضرت نصیر الدین چراغ دلی کے مریدوں میں 60 سالہ لوگ، 65 سالہ لوگ، 70 سالہ لوگ، ایسے بھی لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کے 45-50 سال حضرت نصیر الدین چراغ دلی کی خدمت میں گزارے۔ حضرت بندہ نواز غوث دراز تشریف لائے۔ حضرت پیر نصیر الدین چراغ دلی نے اپنا امامہ مبارک نکالا، اپنی کلاه مبارک نکالی، اپنا جبہ مبارک نکالا، جبہ مبارک پہنایا بندہ نواز کو، اپنے سر کی ٹوپی پہنائی بندہ نواز کو، اپنے سر کا امامہ پہنایا بندہ نواز کو۔ یہ فیض لیا ہے۔ میرے دوستو، آج کل لوگ فیض دینا چاہتے ہیں مگر لینا نہیں چاہتے۔ عزیز دوستو، جو بندہ فیض لے نہیں سکتا وہ بندہ فیض دے بھی نہیں سکتا۔ عزیز دوستو، پہلے اس کو فیض لینا ہے، پہلے فیض کو سمجھنا ہے۔ بندہ نواز چوکھٹ پر بیٹھے رہے اپنے پیر کی، پھر پیر نے فیصلہ فرما دیا، سر پر کلا رکھی، امامہ باندھا، اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا، اے بندہ نواز، اے محمد الحسینی غوث دراز، بیٹھو خواجگان چشت کی مسند پر۔ کہنے لگے، سرکار آپ موجود، میں کیسے بیٹھوں؟ ارشاد فرمایا، میری خواہش ہے کہ تم میری موجودگی میں سلسلہ چشت میں لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دو۔ عزیزان گرامی قدر، بندہ نواز نے اپنی زندگی کے 17 سال پیر کو دیے۔ حضرت پیر نصیر الدین چراغ دلی نے فرمایا، تمہیں جتنا دینا تھا تم نے دے دیا،
اب قیامت تک اب تم لینے کی پوزیشن میں نہیں ہو، قیامت تک بانٹنے کی پوزیشن میں ہو۔ اب تم بانٹتے جاؤ، ہمارے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ عزیز دوستو، حضرت بندہ نواز گیسو دراز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی یہ کیفیات ہیں۔ انہوں نے پیار کیا، انہوں نے ادب کیا، انہوں نے محبت کی۔ اور میرے دوستو، جو لوگ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں ان کو کبھی کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ ایک کو پکڑو، مضبوط پکڑو، ایسے پکڑو کہ پھر قیامت تک دامن نہ چھوٹے۔ ایک درگیر محکم گیر۔ عزیز دوستو، ایک کو پکڑو۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت بندہ نواز گیسو دراز قدس ایسے پکڑنا چاہیے، پکڑو تو پھر چھوٹے نہیں دامن۔ اور عزیز دوستو، انہی کو کچھ نصیب ہوا کرتا ہے۔ میں اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں۔ عزیز دوستو، فیض پانا چاہتے ہیں، دل لگائیں، کسی کو وسیلہ بنائیں، کسی کے ہو جائیں، کسی کے بن جائیں، کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں، کسی کے ہاتھ پر بک جائیں۔ عزیز دوستو، بکے بغیر، کسی کے ہوئے بغیر، کسی کو دل دیے بغیر دل کو پاکیزگی نصیب نہیں ہوتی، دل کا تزکیہ نہیں ہوا کرتا۔ عزیزان گرامی قدر، کسی کے ہو گئے بغیر انسان کو سرفرازیاں نصیب نہیں ہوا کرتی۔